دی گل کرنا چاہنا مہمان رب دا مہینہ یارو مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ یارو امام الانبیاء امام الہدا ساقی کوثر شاف معشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے عزیز بھائیو عزیز دوستو قرآن پاک دی جڑی آیا مبارکہ میں احباب دے سامنے تلاوت فرمائی اللہ پاک نے اس آیا مبارکہ دے اندر رمضان المبارک دے روزیاں دا تذکرہ فرمایا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت اور دے فضل دے نال رمضان المبارک جڑا ہے بالکل قریب آ گیا ہے ہو سکتا ہے کل پہلا روزہ ہے یا پرسوں ہو سکتا ہے پہلا روزہ ہے آئندہ جمعہ انشاءاللہ رمضان المبارک جو ہے گا اس مناسبت کے نال رمضان المبارک دی اہمیت روزے دی فضیلت اور اللہ تعالیٰ روزے دار بندیاں نو انعام کی دے دیں چند گزارشات تسا احباب دے گوش گزار کرنا چاہنا نبی کریم علیہ السلام رمضان المبارک دی آمد تو قبل شعبان اس دے اندر حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا قد اذلکم شہر عظیم تو آٹے دے بہت بڑا اللہ تعالیٰ دا عظیم بابرکت مہینہ کو تشریف لے کے آ رہے گویا کہ رمضان دی آمد دی تیاری حضور علیہ السلام نے خود بھی کیتی ہے کہ صحابہ کرام آرڈر میں دیتا ہے تیاری کروائی بھی اور اس مہینے دے بارے حضور علیہ السلام نے فرمایا شہر مبارک ایک برکت والا مہینہ ہے اللہ تعالیٰ اس مہینے دے اندر اپنی برکتہ رحمتہ اور اپنے فضل دا سپیشلی نزول کرتا ہے نیکیاں دا موسم ہے سیزن ہے نیکیاں دا بندہ نفل پڑھتا ہے کہ اللہ پاک انہاں نفلانو فرض بنا دیتا ہے بندہ فرض پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہاں فرضانو 27 فرضانو ایک فرض نو 27 فرض بنا کے اللہ جو ثواب عطا فرما اور ایسا اللہ تعالیٰ دا انعام ہے کہ اس مہینے دے اندر اللہ تعالیٰ ایک موقع نصیب کر دے بھئی تاکہ میرے بندے میرے کو آ جان معافی مانگ لیں استغفار کر لیں انسان ہوندے ناتے 11 مہینے کمیاں کوتاہیاں غلطیاں خطاواں اللہ کریم فرماتے نے میں تو آنو ایک پیکیج دیتا ہے سیزن تو آنو دیتا ہے کہ تسی اللہ نو منا لو گناہاں دی معافی مانگ لو توبہ استغفار کر لو اور تسی توبہ کرو گے استغفار کرو گے اللہ پاک صرف تواڈے گناہ نہیں معاف کرے گا تواڈے گناہوں کو اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل فرما دے اور اس عظیم مہینے دی قدر اہمیت اس بات کو اندازہ لگا سکتے ہو کہ اللہ پاک نے اپنے پاک قرآن کو اس عظیم مہینے دے اندر نازل فرمایا اور اس عظیم مہینے دے اندر ایک رات ہے جس رات کو بندہ عبادت کرے تے 1000 مہینیاں دی عبادت تو اللہ پاک بہتر اجر عطا فرما دے اللہ سانو رمضان المبارک دی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے مہمان کوئی بھی ہوئے وہ دی عزت اکرام کرنا
وہ فرض ہوتا ہے تے پھر یہ تے اللہ تعالیٰ کا سپیشلی مہمان ہے، اور ایسا مہمان ہے کہ جس مہمان کے اندر اللہ نے یہ شرف رکھے ہے کہ دنیا میں جڑا یہ قدر کرے گا، رب العالمین فرماتے ہیں جدو میرے کو آئے گا میں وہ قدر کرا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوئے گا نا، الصیام والقرآن یشفعان، یہ دونوں رمضان اور قرآن دونوں اللہ کے نزدیک تیری سفارش کرن گے کہ اللہ یہ بندہ رمضان مبارک دے میں روزے رکھے، میری قدر کی تھی، میرا حیا کیتا، اللہ تو میں نے بھیجیا سی، اس بندے نے تیرے بھیجے مہمان دی عزت کی تھی، قدر کی تھی، حیا کیتا، اللہ میں سفارشی بن کے تیرے دربار دے اندر کھڑا، اللہ اس بندے نو معاف فرما دے اور انہوں اپنی پیاری سونی وسیع جنت دا داخلہ نصیب فرما۔ قرآن بھی سفارش کرے گا اور روزہ بھی، رمضان بھی سفارش کرے گا۔ دعا کرو اللہ سانو روزے دی اور قرآن دی قدر کرنے توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا دن کسی کام نہیں آنا، نہ تیری ماں، نہ تیرے باپ، نہ تیرے بھراواں، نہ تیری بہناں، نہ تیرے سجن بیلی محلے دار، کعبہ دے رب دی قسم ہے اگر محشر دی شدت دی گرمی دے اندر تیرے کام آئے گا تے اللہ دا یہ مہمان رمضان کام آئے گا، اور اللہ نے پھر سپیشلی پیکج دیتا تراویاں پھر رج کے قرآن پاک سن۔ حضور علیہ السلام رمضان جبریل علیہ السلام نہ رل کے پورے قرآن دا ہر رمضان حضور علیہ السلام دورہ کرتے سے، یعنی پورے قرآن دی آپ تلاوت کرتے سنتے سناتے سے۔ اللہ سانو بھی قرآن سنن دی سنان دی توفیق عطا فرمائے، اللہ قیام اللیل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اساڈے کئی چنگے بھلے بندے ہوندے نے، کوئی کھاڑا لگ جائے تو 3 گھنٹے ہوتے کھڑے ہو کے ویندے رہندے نے، کرکٹ میچ لگا ہوتا ہے اسٹیڈیم میں جو دنیا کھڑی ہے نعرے مار رہی ہے، کئی بابے بزرگ کئی مائیاں، وہ 6 گھنٹے دا میچ ہوتا ہے، 8 گھنٹے دا ہوتا ہے، وہ ویکھ رہے ہیں۔ کتیاں دی لڑائی تے میں ویکھیا لوگ ہزاراں دی تعداد وچ ہوندے، 2 گھنٹے کتیاں دی لڑائی کھڑے ہو کے ویندے نے، تے جی آخر بھی تراویاں پڑھو قیام کرو رمضان والے آندے نے جی کھڑے نہیں ہو سکتے، تھک جاتے۔ عجیب اتفاق ہے گا، اصل یہ گل نہیں والے من خاف مقام ربہ جنتان، جڑا رب دے سامنے کھلو گیا نا ڈر گیا رب کو، اللہ دے نے اسی نوں دوہریاں جنتاں عطا کرنیاں۔ نالے نصیباں والے نے کئی کتیاں دے کھلو کے ٹائم جا کرتے نے، کئی اللہ دا قرآن سن کے اللہ دے گھر دے اندر رمضان دیاں گھڑیاں دے اندر قاری القرآن دے پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے ہوندے نے، اللہ سی تیرے در تے آ گیا، اللہ سانو معاف فرما۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جڑا ایمان اور احتساب کی حالت ہے، اللہ تے کامل ایمان ہوئے توحید والا ہوئے تے احتساب ہوئے میں مرنا ہے، موت میرے سر تے کھڑی ہے، میری زندگی دا ہر دن جڑا گزر گیا ہے کٹ گیا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں احتساب رکھتا ہے، نیکی بری دی تمیز رکھتا ہے، اچھائی دوڑتا ہے، برائی تو نفرت کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ دی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ مزہ نہیں آیا، ذرا گج وج کے درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک کے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. رب العالمین فرماتے ہیں ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم الصیام اللہ پاک نے سال دے اندر صرف ایک مہینہ رمضان دا تواڈے تے روزے فرض فرمائے نے کتب علیکم الصیام اللہ پاک فرماتے نے صرف تواڈے تے فرض نہیں کیتے تواڈے تو پہلی امتاں تے بھی موسیٰ علیہ السلام دی امت و عیسیٰ علیہ السلام دی امت ہوئے اللہ فرماتے نے تواڈے تو پہلے نبیاں دی امتاں تے بھی اساں روزے فرض فرما دیتے یا اللہ روزہ کیا کنوں جاندا ہے فرمایا اللہ دا حکم من کے حلال چیزاں نو اپنے آپ تے حرام کر لینا اللہ پاک نے کھانا حلال کیتا ہے اپنے آپ تے حرام کر لینا اللہ پاک نے بیوی نو حلال کیتا ہے روزے دی حالت دے اندر بیوی دے قریب نہیں جانا کیونکہ اللہ پاک نے روزے دا آرڈر دیتا ہے تے روزے دے اندر مباشرت اللہ حرام قرار دیتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا بندے نو رب تعالیٰ جاندے نے میرے آرڈر من کے بھوکا پیاسا رہنا یا اللہ بھوکا پیاسا رکھ کے تے مقصد کیے اللہ کریم فرماتے نے میرا بچانا تسی میرا حکم من لو میرا قرآن من لو میرا دین من لو لعلکم تتقون. اللہ کریم فرماتے نے میرا بچانا وا تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ دے نیک بندے بن جاؤ جدو بندہ برائی دے لاکے نہیں جائے گا اچھائی کرے گا تے نیک بن جائے گا برائی تو نفرت کرے گا تے بندہ نیک بن جائے گا ایک گال یاد رکھ لے اللہ پاک نے روزیاں دے اندر حلال چیزاں تیرے تے حرام کیتیاں نے جیڑیاں اللہ پاک نے ویسی حرام کیتیاں نے سود ہوئے رشوت ہوئے جھوٹ بولنا ہے تجارت دے اندر جھوٹیاں قسماں چاہنا ہوئے وہ کیویں جائز ہو سکتی ہیں روزہ بھی رکھیا ہے جھوٹ بولی جاندا ہے روزہ بھی رکھیا ہے گناہ بھی کیتی جاندا ہے روزہ بھی رکھیا ہے سود بھی کھاتی جاندا ہے روزہ بھی رکھیا ہے رشوت بھی لئی جاندا ہے جدو اللہ پاک نے حلال چیزاں تیرے تے حرام کر دتیاں نے روزے دی قدر تے حیات دے اندر تے جڑیاں ہیں نہیں حرام چیزاں روزہ رکھ کے تے حرام کم کرتا پیا تیرے روزے دا کی فائدہ ہے تیرے بھوکے پیاسے رہن دا کی فائدہ ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے جڑا بندہ روزہ رکھ کے تے برائی نہیں چھڈدا سوائے بھوکے رہن دے پیاسے رہن دے اونوں ہور دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوندا اللہ پاک فرماتے نے میرا بچانا وا تسی متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ اللہ کریم نے کو اور مقام تے فرمایا اللہ فرماتے نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ پاک فرماتے نے جڑا تقوی اختیار کردا اللہ کو ڈر جاندا ہے خوف خدا کردا ہے محفل ہوئے تنہائی ہوئے سفر دے اندر ہوئے حضرت دے اندر ہوئے اپنے گھر دے اندر ہوئے یا مسجد دے اندر ہوئے اللہ فرماتے نے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جڑا میرے کو ڈر جاندا ہے میرا ڈر خوف رکھتا ہے کہ میرا اللہ مینوں ویندا پیا ہے میرا اللہ مینوں ویکھ رہا ہے وہ بندہ کدے برائی دے لاگے نہیں جاندا جناب یوسف علیہ السلام جدو بی بی نے کمرے سارے بند کر دیتے اور سیرت نگاران بھی لکھی ہے تفسیراں دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے اپنے پت تے کپڑا باندھی پئی ہے آپ فرماتے نے بی بی کی کرن لگی ہے آندھی میں اپنے معبود دی اکھاں تے پٹی باندھی پیا کپڑا رکھ دی پیا مینوں شرم آندی دے سامنے میں برائی کیویں کراں گی جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے بی بی تو اپنے اس ہاتھ دے بنائے بت تو شرم کرتی پئی ہے تے میرا اللہ تے لطیف الخبیر اللہ کل شیء قدیر جڑا اللہ ہنیریاں دے اندر بھی ویندا ہے سمندراں دے اندر بھی ویندا ہے دریاواں دے اندر بھی ویندا ہے بی بی تینوں اے دے کولوں ڈر لگدا ہے تے جس اللہ نے ساری کائنات پیدا کیتی ہے سارا جہان پیدا کیتا ہے
میں یوسف اودے کولوں کیوں نہ ڈرا مینوں اودے کولوں ڈر لگدا ہے جناب یوسف علیہ السلام دعا کردے پے نے اللہ کریم فرماندے نے آج تقوی اللہ دا ڈر دنیا کائنات دی کوئی شے نہیں ستاں کمریاں دے اندر بند ہے آندا یا اللہ تو تے ویندا پیا جہان نہیں ویندا پیا رب آندا تو میرے کولوں ڈر کے گل کیتی میرے نبی ہن دوڑنا تیرا کم ہے دروازے توڑنا میرا کم ہے جناب یوسف علیہ السلام نکلے اللہ پاک نے مدد فرمائی دروازے ٹوٹ گئے لاک ٹوٹ گئے نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرنے والو اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا جدو تسی اللہ کو ڈرتے ہو اللہ پہلا انعام کی دیندا یجعل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ کریم فرماتے ہیں اسی تیری ہر تنگی نو دور کر کے تیرے لیے آسانی دا رستہ بنا یجعل لَّهُ مَخْرَجًا ادا معنی سنو بڑا وسیع معنی ہے اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے تے غربت تنگی آ گئی یجعل لَّهُ مَخْرَجًا تو ساڈے کول ڈر اسی آسانی دا رستہ کھول دیاں گے اگر تینوں اولاد تنگ کرتی بھی پریشان ہے اللہ تیرے من یتق اللہ میرے کول ڈر یجعل لَّهُ مَخْرَجًا اللہ تیری اولاد نو تابعدار بنا دے گا اللہ تیرے معاملات آسان فرما دے گا اور نبی پاک فرماتے ہیں اللہ کریم فرماتے ہیں دوجا انعام اللہ دے گا اللہ فرماتے ہیں بندے آپ تو تینوں رزق دیاں گے جتو گمان بھی نہیں کر سکتا وہ تو تینوں اسی رزق عطا کر دیاں گے جتو تو گمان بھی نہیں کر سکتا جڑا بندہ متقی بن جائے اللہ دے معاملات آسان کر دیندا ہے اللہ کریم انہوں وافر رزق عطا فرما دیندا ہے تے متقی کیویں بندہ بندا ہے اللہ کریم فرماتے ہیں روزے دار بنو لعلکم تتقون روزے رکھنا تہاڈا کم ہے تقوی دینا میں اللہ دا کم ہے اللہ متقی بنا دے گا نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرنے والو اللہ کریم فرماتے ہیں رمضان دی قدر کرو رمضان دا احترام کرو اور حدیث پاک سمان کرنا ذرا میرے تیرے پیرو مرشد جناب محمد ذوق نہ محبت نہ ادب نہ پیار نہ درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرنے والو دل جان جدے نہ لونا ہے ادا نام محمد سونا ہے محبت نہ بیدار ہو جو دل جان جدے نہ لونا ہے ادا نام محمد سونا ہے ایت رکھے آئے رب نے نا چن کے پیا کمب دا براق بھی تاں سن کے او دے ورگا بھلا کوئی آنا ہے نبی پاک علیہ السلام دے پرانے ذرا میرے نال مل کے پڑھو میں نو پتہ لگے جاگ دے بیٹھے ہو او دے ورگا بھلا کوئی جنا کیتا پڑھو ذرا او دے ورگا بھلا کوئی ایمیں نہ کیا کر بڑے بھرا جنی قدر کرتے نے ایمیں کان تانے نہ دیا کر گالا نہ کٹیا کر منتا نہ بولیا کر میرا عقیدہ سنو میری جماعت عقیدہ سنو او دے ورگا بھلا کوئی آنا ہے خدا نام محمد سونا ہے انج رکھے آئے رب نے نا چن کے پیغام دا براق بھی تاں سن کے ورگا بھلا کوئی آنا ہے خدا نام محمد سونا ہے اور بڑے پیار دے بڑے محبت دی گل کرنا چاہنا ہو کام دا پیغام دینا چاہنا ہو اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو شانہ کنیا عطا فرمایا مقام کننا عطا فرمایا دن حشر دے لوکی رول ویسن نبی امتانو ہوتے بھول ویسن ہوتے کم ساڑے جنے آنا ہے بابا دی قسم میں انہوں
مرشد بنایا میں انہوں رہبر بنائے جڑا ایتھے بھی میرے کام آندا ہے اور نبی پاک علیہ السلام معاشر دے میدان دے اندر اللہ دے دربار دے اندر بھی ساڈیاں سفارشاں کرن گے حضور فرماتے نے حلت لی شفا میری سفارش اللہ حلال کر دیتی ہے جڑا میری سنت پہ عمل کرے گا حدیث کی پیروی کرے گا حضور علیہ السلام فرماتے میں سفارشاں کروں گا نبی پاک فرماتے جڑا میرا امتی 3 مرتبہ صبح پڑھتا ہے وظیفہ یاد کر لو رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا رضیت باللہ ربن پڑھو ذرا نال مل کے یاد کر لو رضیت باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبی امانہ کی منڈا ہے رضیت باللہ ربا اللہ تو میرا رب ہے میں تیرا گنہگار بندہ ہوں اللہ میں تیرے رب ہون تے راضی ہوں اللہ سونیا میں راضی ہوں وبالاسلام دینا اللہ جڑا سونا دین اسلام دیتا ہے اللہ میں تیرے دین اسلام تے بھی راضی ہوں وبمحمد نبی اللہ تو ساڈے تے کرم کیتا ہے اپنا آخری نبی محمد پاک سانو عطا فرما دیتا ہے وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا حضور کیسا کملی والا ہے اتے کم سڈے جنہیں آنا ہے بخاری پاک کی حدیث پاک آدم علیہ السلام جواب دیں گے نوح علیہ السلام جواب دیں گے ابراہیم جواب دیں گے سارے کہیں گے اے تو محمدن چلے جو نبی پاک دے پیچھے چلے جاؤ اتے کم ساڈے جنہیں آنا ہے خدا نام محمد سونا ہے دل جان جدے نالانا ہے خدا نام محمد سونا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان مبارک آ جاندہ ہے کل یا پرسوں تو شروع ہونے لگا تیاری کر لو آج جڑیاں گلاں نے چھڑ دیو جناب میں نے شوگر بڑی ہے یہ گلاں چھڑ دیو جناب میں بزرگ بندہ قیام کیوں کر سکنا میں تے جناب مریض بندہ میں نے ہیپاٹائٹس ہے وہ بندہ کیڑا بیمار نہیں آ گئی میرا خیال ہے 80 سال عمر غالباً مولانا عطیف اللہ صاحب یا 75-80 سال تے بزرگ آدمی تے حد درجے دی شوگر ہے حد درجے دی تے روزہ چھڑ دے ساڑھے چنگے بھلے ہٹے کٹے میں جی مریض ہوں میں اور تو کیا کر میں تندرست ہوں حضور فرمایا بندہ کیڑی گل کردا ہے نا اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لائیو کو آمین کہتا ہے جو آنکھیں نا میں مریض ہوں تو فرشتہ کہتا آمین تے جے بندے نو 100 مرض ہوئے تے بندہ کہے الحمدللہ اللہ میں چنگا بھلا تے فرشتہ کہتا آمین اللہ نے چنگا بھلا بنا اوکھے ویلے ہر بندے کئی روندے ہی رہتے ساڈے تے آ تنگی اج آ پریشانی او کنا کو رونا اے تے آپ روندے نے آپ جنہاں نوں تو جا کے رونا ہے تے آپ اگے جا کے روندے نے انہاں تیریاں مشکلاں حل کرنیاں نے مشکل کشا کون ہے اللہ وہ دے سامنے رو وہ تاڑے رون دا مل پا دے ایک اچھو رب دے ڈر تو خوف دی وجہ نہ سٹ اللہ اپنی ساری جہنم دی آگ کو ٹھنڈیا کر دیتے بقت میں خشیت اللہ جیڑی آنکھ رب تو ڈر کے آنسو باندھی ہے حضور علیہ السلام فرماتے نے ایسی آنکھ دے اللہ جہنم دی آگ کو حرام کر دیتا ہے رمضان مبارک آ رہا ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے رمضان مبارک کا جدو آغاز ہوتا ہے اللہ اپنی جنت دے سارے دروازے کھول دینا ہے پھر کیا اللہ
اپنی جنت کے سارے دروازے کھول دینا ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وفتحت ابواب الجنہ, اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وغلقت ابواب جہنم, اللہ جہنم دے سارے بوئے بند کر دینا ہے. توجہ کریں جی ذرا, نبی پاک فرماتے ہیں صفدت الشیاطین, اللہ شیاطین نو جھکڑ دینا ہے. ادھر سنو ذرا, کل آن والا دن یا پرسوں آن والا دن اللہ اپنی جنت کے بوئے کھول دینے جے, جنت کے دروازے اللہ بند کر دینے جے, اور شیاطین نبی پاک فرماتے ہیں اللہ سنگران کے اندر جھکڑ دینا ہے. اور ایک حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے وفتحت ابواب الرحمہ, اللہ کریم اپنی رحمت کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نل پیار کرنے والو اللہ دی رحمت دے طلبگار بن جاؤ. رحمت آ رہی ہے, بہار آندی پئی ہے, تیری رحمت دا دریا بغداد, دریا بے بہا بغداد. اللہ دی رحمت رمضان المبارک جی نبی پاک فرماتے وفتحت ابواب الرحمہ, اللہ اپنی رحمت دے سارے دروازے کھول دینا ہے. اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے. ادھر توجہ کرنا ذرا, اللہ ایک فرشتے دی ڈیوٹی لا دیندے نے, روزانہ زمین تے ہوندا ہے. اللہ دے بڑے فرشتے ہن وی آئے نے, تہاڈا جمعہ سنتے پے نے, اپنی ڈائریاں تے تہاڈے نام نمبر لکھتے پے نے. اینے قدم چل کے آیا, اینی برہم درود پڑھیا, اینے سورہ کاف دی تلاوت کیتی ہے, اینے جناب اج اللہ دا ذکر کیتا, سبحان اللہ و بحمدہ, اینے سورہ کاف پڑھی ہے, اینے سورہ ملک پڑھی ہے. فرشتے اپنی ڈائریاں تے لکھتے پے نے, جنی بار تسی سبحان اللہ کہندے ہو فرشتے ڈائریاں تے لکھتے پے نے. اللہ دے فرشتے ہوندے نے, لیکن جدوں رمضان ہوندا ہے اللہ ایک سپیشل فرشتے دی ڈیوٹی لاندے نے. نبی پاک فرماتے نے جدوں رمضان پہلی رات ہوندی ہے, پہلا دن رمضان دا ہوندا ہے, اللہ دا فرشتہ کہندا ہے وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, برائی کرن والے, سود کھان والے, جھوٹ بولن والے, لوگاں دا حق کھان والے, لوگاں دیاں زمیناں تے قبضے کرن والے, یا باغی الشر أقصر کر دے. 11 مہینے بغاوتاں کرتا رہے, اللہ دی نافرمانیاں کرتا رہے, اللہ دے حکماں دی لاپرواہی کرتا رہے. ہن رمضان آ گیا, رب دا مہمان آ گیا ہے. وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ, ہن بس کر دے جان دے. ہن تیرا شیاطین نو جکڑ دیتا ہے جڑے تینوں لے کے جاندے سن, تینوں برائی ول لے کے جاندا سی, بے حیائی ول لے کے جاندا سی. ہن اللہ دا مہمان آگے, بس کر, حیا کر, قدر کر. مہماناں دی قدر کرن والے ویسے چنگے بندے ہوندے نے, جڑا رب دے مہمان دی قدر کرے کڈا عظمت والا بندہ ہوئے گا, کڈے نصیباں والا بندہ ہوئے گا. نبی پاک فرماتے نے روزانہ کہندا ہے اکثر اکثر اکثر, رک جا, بس کر دے, ہن جھوٹ بولنا نہیں, سچی توبہ کر لے. اور نبی پاک فرماتے پھر کہندا ہے وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ, وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ, وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبَلْ. نیکیاں کرنے والے نیکیاں کمال ہے, پھر کہہ دو نیکیاں کرنے والے نیکیاں کمال. اقبل دا معنی ہے کہ ود اگے نکل. یا اللہ کے فرض پڑھنے آؤ, اللہ کریم فرماتے ہیں کہ فرض پڑھنا ہے, ہن تراویحاں بھی پڑھیا کر, تراویحاں پڑھیا کر, قیام کریا کر. اقبل وَيَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ, خیر کرنے والے نیکی کرنے والے اگے ود. یا اللہ کے میں تلاوت صرف ایک پارا کرنا وا, قرآن پاک دا ایک رکوع پڑھنا, اللہ دے ہن ایک نماز دے نال ایک پارا پڑھیا کر, 2 پارے پڑھیا کر, جو کہ رمضان مہینہ قرآن دا, رمضان مہینہ قرآن دا, تلاوت دا, ذکر و اذکار دا, نفل و نوافل دا, رب نو منان دا, توبہ استغفار کرن دا. یا باغی الخیر اقبل, نیکیاں کرن والے ہن اگے ود ود کے نیکیاں کمالے, صدقہ خیرات کر. اللہ دے حضور جھک جا, گوانڈیاں دا خیال کر, رشتہ داراں دا خیال کر, اللہ دے حکماں دی پابندی کر. اس مہینے دے اندر نفل پڑھنا تیرا کم ہے, فرض بنانا میرے اللہ دا کم ہے.
خرج میرا اللہ بنا دے گا۔ حضرات توجہ کرنا ذرا قدر کرو اللہ دے مہمان دی قدر کرو حیا کرو رمضان المبارک دا اس واسطے میں محبت دی گل کرنا چاہنا مہمان رب دا مہینہ یارو مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ یارو لائیے معافیاں منگ لو توبہ استغفار کر لو میں رب تواڈے اپنی رحمت کے دروازے کھول لینے میری رحمت دیا بہاراں لے لو مہمان رب دا مہینہ یارو بخشش دا آلہ خزینہ یارو لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا مہمان جی کو اور بڑے محبت دے بڑے مزے دی گل افطاری دا ویلا زمزم کھجوراں سبحان اللہ پھر کہے سبحان اللہ یا اللہ اپنے حرم میں موقع نصیب کر روزہ رکھیے پھر زمزم ہوئے سامنے کھجوراں پھر عربی نوجوان ترلے لیندے ہوندے نے حاجی حاجی آجو آجو تہاڈی مہمان نوازی کریے اجوا بھی پئی جے شکری بھی پئی جے فلاں بھی پئی جے امبر بھی پئی جے مبروک بھی پئی ادھر آؤ بھائی صاحب اللہ ذوالجلال دی قسم کے نصیبہ والے جنہاں نوں اللہ رمضان دیاں گھڑیاں بیت اللہ نصیب کردا ہے رمضان دیاں گھڑیاں مسجد نبوی نصیب کردا ہے وہ بختاں والے جڑے رمضان المبارک دے اندر مکے جاندے نے حضور فرماتے نے بندہ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ لکھ بڑھا دیندا ہے سبحان اللہ یہ عام دنوں دی گل کردا پیا 11 مہینے دی گل کردا پیا نبی پاک فرماتے نے جڑا رمضان دے اندر ایک پڑھدا ہے سبحان اللہ جڑا ایک پڑھدا ہے کیلکولیٹر کھولیا جے قیامت والے ماں ایک نیکی نہیں دینی باپ ایک نیکی نہیں دینی سجن بیٹیاں نیکی نہیں دینی قرآن کہندا ہے یوم یفر المرء من ابیہ و امہ و ابیہ تیرا ماں باپ بھی تینوں چھڈ جائے گا بیت اللہ دے اندر ایک نماز پڑھے گا اللہ تیری ایک نماز نو 27 لاکھ نمازاں پڑھائے گا سبحان اللہ اللہ عزت دے شرف رکھیا رمضان مبارک دے اندر توجہ کرنا ذرا افطاری دے ویلے زمزم کھجوراں جنت وچ ملسن سونیاں حوراں سبحان اللہ لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اور بڑے پیار دی گل کرنا چاہنا دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوئے سبحان اللہ کچھ آمین کہتے ہیں آمین اللہ اپنے بندیاں رمضان دی گھڑیاں چ اپنے گھر دی حاضری نصیب آمین دعا کریے وہ نبی پاک نے سلام فرمایا جن نے رمضان المبارک کے اندر عمرہ کیتا اللہ اتنی عزت دے گا اتنا مقام دے گا اتنا اجر و ثواب دے گا نبی پاک فرماتے نے اللہ انج اجر دے گا جو محمد دے نال مل کے انہیں حج کر لیا ہے سبحان اللہ میرے نال رل کے جنہیں بیت اللہ دا حج کیتا ہے رمضان مبارک دے عمرے دا اتنا اجر و ثواب اتنی اللہ مقام دیندا ہے دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوئے کدے مکہ تے کدے مدینہ ہی ہوئے سبحان اللہ کیا سما بڑے ہوندا مکے پاک دے اندر مدینہ پاک دے اندر مکہ بھی آلہ مدینہ بھی آلہ دعا کریے ہو مہینہ ہی ہوئے کدے مکہ تے سونا مدینہ ہی ہوئے لٹ لو بہاراں رمضان آیا رمضان آیا اللہ پاک دے مہمان دی قدر کرو اللہ کل تیریاں قدرہ کرے گا آج رب دے مہمان دی عزت کر رب تیریاں عزتاں کرے گا آج دا احترام کر اللہ خلقت دے مخلوق دے اندر